اسٹیفن، ایزابیل اور ٹیلر، یہ تینوں ایک نئے شہر میں موو ہوئے جاب کی وجہ سے، اور اب وہ لوگ ایک نئے گھر میں رہنا شروع ہو چکے تھے۔ اسٹیفن اور ٹیلر یہ دونوں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ تھے، اور ایزابیل ان کی بیٹی کا نام تھا۔ ٹیلر کی ماں جب ٹیلر بہت چھوٹی تھی اس سے جدا ہو چکی تھی، کیونکہ جب اس کے یعنی ٹیلر کے ابو کو معلوم ہوا کہ ٹیلر کی ماں جوائس جادوگری میں انوالو ہے، وہ کچھ انسانی خون پیتی ہے، اس کے ہاتھوں پہ کچھ عجیب و غریب قسم کے ٹیٹوز ہیں، اور کچھ غلط قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے، تو ٹیلر کے ابو اس کو ٹیلر کی امی یعنی جوائس سے دور لے گئے تھے۔ اور اب اسٹیفن کہہ رہا تھا ٹیلر سے کہ اب جب کہ اس کے ابو نہیں رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں جوائس کو بلائے اور تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ایزابیل کو بھی پتہ لگے کہ اس کی کوئی نانی بھی ہے، اور وہ اس رشتے کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو تیار کرے۔ ٹیلر شروع میں نہیں مان رہی تھی، لیکن اسٹیفن کے بار بار کے اصرار پر اس نے اپنی ماں جوائس کو وہاں بلا لیا۔ جوائس کو رہنے کے لیے ایزابیل کا کمرہ دیا گیا، اور ایزابیل کو ٹیلر اور اسٹیفن نے اپنے ساتھ سلانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو کسی وقت جب جوائس کے کمرے میں ٹیلر گئی تو اس نے دیکھا کہ اس نے موم بتیاں جلائی ہوئی ہیں اور اپنے ٹیٹوز دکھا دکھا کر وہ کچھ پڑھ رہی ہے اور روحوں کو حاضر ہونے کا کہہ رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ٹیلر پریشان ہو گئی کہ اس کی ماں ابھی تک نہیں بدلی، اور اسٹیفن جو اس کو سمجھا رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر چینج آ جاتا ہے، وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے اپنی ماں جوائس کو ڈانٹا۔ جوائس نے اس کو جواب میں کہا کہ وہ اس کو ماں کہہ کے بلائے، جوائس نہیں۔ ان کی خوب لڑائی ہوئی، اور پھر اگلے دن کیا ہوا کہ جو ٹیلر نے اسٹیفن کو ساری بات بتائی تو اسٹیفن نے جوائس کو گڈ بائی کہہ دیا، یعنی اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اگلی رات کو جب ٹیلر کی آنکھ کھلی رات کو کسی وجہ سے، تو اس کو اپنی بچی ایزابیل کے ہنسنے کی آوازیں اور باتیں کرنے کی آواز آئی۔ ایزابیل کا کمرہ سیڑھیوں کے اوپر تھا، وہ دونوں میاں بیوی نیچے روم میں سوتے تھے جس کے ساتھ ہی کچن بنا ہوا تھا۔ بہرحال وہ سیڑھیاں چڑھ کر جب اوپر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایزابیل کھیل رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ تو تمہارے سونے کا وقت ہے ایزابیل؟ تو ایزابیل نے جواب دیا اپنی ماں ٹیلر کو کہ وہ تو اپنی دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ٹیلر نے ایزابیل کے بات کو سیریس نہیں لیا، اس کو سلا دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اسٹیفن کو جانا پڑا ایک ہفتے کے لیے اپنے ابو کے ساتھ شکار پر۔ اب جب وہ شکار کے لیے گیا تو یہاں میں بتانا بھول گیا کہ ان کے پاس ایک لونا نام کی کتیا بھی تھی، جو کہ جب جوائس آئی تھی تو وہ اس کے اوپر بھی بھونکی تھی۔ تو ابھی ٹیلر اپنی کتیا جوائس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایزابیل پاس ہی سو رہی تھی کہ اچانک کتیا نے مین گیٹ کے پاس جا کر، یعنی لونا نے مین گیٹ کے پاس جا کر بھونکنا شروع کر دیا۔ ٹیلر نے گن اٹھائی اور اس طرف چلی گئی جہاں پر منہ کر کے وہ کتیا لونا بھونک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی یا اس کو کوئی سمجھ لگتی، کتیا لونا نے بھونکنا بند کر دیا۔ ابھی وہ اس کو سہلا رہی تھی کہ گڈ گرل لونا، تم نے اچھا کام کیا، جو بھی تھا بھاگ گیا یہ وہ۔ اچانک اس کو احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ گھومی تو ایک بڑے 6-7 فٹ لمبا ترنگا آدمی کھڑا تھا، جس کو ہم کہانی میں کلر کا نام دیں گے۔ تو کلر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ ٹیلر اس کے اوپر فائر کرتی وہ اچانک غائب ہو گیا۔ ٹیلر نے
جلد از جلد رابطہ کر کے اسٹیفن کو اس بارے میں بتایا۔ بہرحال 1 ہفتہ گزر گیا، اسٹیفن واپس آیا۔ جب اسٹیفن یہاں پہنچا تب اس نے دیکھا کہ ٹیلر بہت پریشان ہے، لیکن اس نے کہا کہ اگر میں ان باتوں پہ توجہ نہیں دوں گا تو شاید یہ سب کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ٹیلر کا کہنا یہ تھا کہ میں بھی پہلے یہی کہتی تھی کہ یہ سب پاگل پن کی باتیں ہیں، بھوت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن ہاں یہ ایک سچ ہے اور ہم اسی سچائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسٹیفن گارڈننگ کر رہا تھا، پودوں میں پانی وغیرہ دے رہا تھا کہ اچانک اس کے ساسوں کو اس کو پیچھے سے دیکھ رہا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی بیٹی ایزابل کے کمرے کی کھڑکی میں سے کوئی لمبا ترنگا مرد، جس کا حلیہ اس کی بیوی ٹیلر بھی بتا چکی تھی، اس کو گھور رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ گارڈننگ کا سامان ادھر ہی چھوڑ کر بھاگا اور کمرے میں پہنچا تاکہ اس آدمی سے لڑ سکے، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔ اب ان دونوں کے لیے یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ اس مکان کے اندر کچھ تو ہے، لیکن اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک مقامی سائیکک لی اور اس کی بیوی پیٹی سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لی اور پیٹی وہاں آ گئے۔ لی ایک سائیکک تھا تو اور روحوں کو اور امداد وغیرہ کو دیکھ سکتا تھا۔ جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے گھومنا پھرنا شروع کیا، پیٹی بھی اس کے ساتھ تھی، تو لی کو اچانک ایک ویژن آیا۔ اس ویژن میں اس نے دیکھا کہ 3 آدمی ٹیبل پر اسی مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت بہت پیچھے چلا جائے گا، یعنی 1919 یا 1920 میں وہ چلا گیا ہے۔ کیلنڈر دیکھ کر اس کو معلوم ہو رہا تھا، اور وہ تینوں آدمی بیٹھے گیم کھیل رہے ہیں، تاش کے پتوں کی جوا لگا ہوا ہے، گیمبلنگ ہو رہی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا ترنگا آدمی ہے اور 2 دوسرے آدمی ہیں۔ جو لمبا ترنگا آدمی تھا وہ خوش نہیں تھا، وہ ان دونوں پہ الزام لگا رہا تھا کہ پتے بانٹنے والا اور دوسرا آدمی ملے ہوئے ہیں اور اس کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ گیم میں تو ہار چلتی رہتی ہے، یہ جوا ہے میری جان، یہ وہ۔ تو اچانک وہ لمبا ترنگا شخص اٹھا اور باہر چلا گیا۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ گیم میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، یہ وہ۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہ واپس آ چکا ہے لمبا ترنگا آدمی، اس کے ہاتھ میں گن ہے، اور سب سے پہلے اس نے پتے بانٹنے والے کو مار دیا، اور اس کے بعد جو دوسرا آدمی کھیل رہا تھا وہ بھاگنے لگا تو اس کو بھی مار دیا۔ اچانک اس لمبے ترنگے گن والے آدمی کو اوپر سے کچھ بھاگنے کی آواز آئی۔ اب سائیککلی بھی اوپر اس قاتل کے پیچھے پیچھے ویژن کے اندر جا رہا تھا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچی چھپی ہوئی ہے، اگر وہ سانس بھی لیتی تو قاتل کو پتہ لگ جاتا۔ جب قاتل کمرے میں دوسری طرف ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا تب اسٹیفنی باہر نکلی اور بھاگ کر سیڑھیاں نیچے اترنے کی کوشش کی، لیکن وہ گولی کی رفتار سے تیز تو نہ بھاگ سکتی تھی، لہذا اس کو گولی مار دی کلر نے۔ یہاں پہ ویژن ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پیٹی نے لی سے پوچھا کیا ہوا؟ لی اب اس کو ساری باتیں بتا رہا تھا کہ ساتھ اس نے کہا کہ نہیں، وہ بچی ابھی بھی اس میں موجود ہے۔ اب وہ اوپر اسی کمرے میں گئے جو ایزابل کا کمرہ تھا۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہ بچی جو اس کے لی کے ویژن میں مر چکی تھی، اس نے پیٹی کو بتایا وہ یہاں موجود ہے۔ پیٹی اب دیکھ تو نہیں سکتی تھی اس کو، لیکن وہ یہ چیز تھی کہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہاں پہ واقعی کوئی اس طرح امزاد یا کوئی چیز موجود ہے۔ اب لی نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ لی بتاتے ہیں سائیکک جو ہیں کہ یہ جو فینومینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریزائڈل ہانٹنگ۔ ریزائڈل ہانٹنگ کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک ایسا دردناک، المناک یا ایسا واقعہ جو کہ ٹروماٹائز کر دے ماحول کو، تو وہاں وقت تھم جاتا ہے۔ یعنی وہ جو بندے ہوتے ہیں یا وہ جو واقعہ ہوتا ہے، ہمزاد اس کو بار بار دہراتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ سٹوری عام لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے، وہ واقعہ بار بار ہوتا رہتا ہے۔ اس کو ریزائڈل ہانٹنگ کا نام وہ دیتے ہیں، یعنی جب تک اس سٹوری کو بیان نہ کیا جائے یہ واقعہ بار بار ہوتا رہے گا۔ بہرحال لی نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے، تو اس لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام اسٹیفنی ہے۔ اس نے بتایا کہ تمہارا نام بہت خوبصورت ہے، اور اس نے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اب تم مر چکی ہو اور اب تمہیں خدا کے پاس چلے جانا چاہیے،
مے یور سول ریسٹ ان پیس وغیرہ وغیرہ اس کو بتایا. تو اسٹیف نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. تو پیٹی دیکھ تو نہیں سکتی تھی لیکن اس نے بھی لی کے کہنے پہ ہاتھ بڑھایا اور محسوس کرنا شروع کیا کہ کسی نے اس کا جو بایاں ہاتھ ہے اس میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. اور کچھ دیر بعد ایک روشنی چمکی اور اسٹیفنی غائب ہو گئی. لی نے شکر ادا کیا چلو ایک بھوت تو ریزائڈول آنٹنگ سے نجات حاصل کر چکا ہے. اس نے اپنی بیوی پیٹی کو گلے لگایا. ابھی وہ خوشی منا ہی رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر فیملی فوٹو پر پڑی جس میں اسٹیفن، اس کی بیوی ٹیلر اور بیٹی ایزابل گرل فرینڈ کیا نام ہے ٹیلر اور اس کی بیٹی جو ہے ایزابل نظر آ رہے تھے. اور شیشہ تصویر کا اچانک کریک ہو گیا. پھر لی نے محسوس کر کے بتانا شروع کیا پیٹی کو کہ جو کلر ہے وہ بھی وہی موجود ہے. تب لی نے کہا اس کلر سے کہ دیکھو میں تمہیں جج نہیں کر رہا کہ تم نے نیچے موجود آدمیوں کو جو مارا یا تم نے اس بچی کو مارا، وہ تمہارا خدا کا معاملہ ہے. لیکن اب تمہیں بھی تھکن ہو گئی ہوگی، اتنے سالوں سے یہ واقعہ بار بار ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے. تم بھی اس سے نجات چاہتے ہوگے، لہٰذا میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور تم بھی میرے ساتھ دعا کرو، شاید تمہیں نجات مل جائے. پھر لی نے اس کے لیے معافی کی درخواست کی خدا سے اور اچانک ایک روشنی دوبارہ چمکی اور وہ کلر بھی غائب ہو گیا. اس کے بعد لی اور پیٹی نے فیملی کو بتایا کہ آپ کا گھر پاک ہو چکا ہے. اس کے بعد انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی لیکن انہیں کسی بھی ریکارڈ میں اس 1919 اور 1920 کے دور میں اس کے قریب 5-10 سالوں میں پیچھے اور آگے کسی جگہ بھی ان کو کسی چھوٹی بچی کے قتل یا اس طرح اس مکان میں 2 آدمی کے قتل یا وہ مکان میں وہ بچی اور وہ دونوں آدمی کہاں سے آئے تھے یا ان کا کیا ساتھ کیا ہوا، کوئی ریکارڈ نہ مل سکا. اس کے بعد ٹیلر اور اسٹیفن نے ایک چھوٹی سی تقریب میں شادی کر لی اور وہ مکان جس میں تقریباً 1 سال پہلے اور 6 ماہ تک وہ ہانٹیڈ رہا، اب اس میں وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے. ان کی بیٹی ایزابل وہ بھی نہایت سکون کے ساتھ کھیلتی تھی اس مکان میں اور اس کو بھی کوئی ڈر وغیرہ محسوس نہیں ہوتا تھا.